الیار اپنے باپ کو سزا دلوانے کے لیے سب سے پہلے نثار کو اغوا کروا لیتا ہے۔ اغوا کرانے کے بعد وہ اس کے ماتھے پر پستول تان کر کہتا ہے، بابا کے سب سے بڑے ہمراز تم ہی ہو اور تمہیں ہی بابا کے تمام کالے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ آپ جلدی سے مجھے بتاؤ کہ کس طرح سیٹھ موسیٰ نے اسلم کو ورغلا کر پیا کو اس سے جدا کروایا اور موسیٰ ہی کی وجہ سے پیا کی ماں کی جان چلی گئی ہے۔ نثار آگے سے کہتا ہے، الیار تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ بھلا کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ہمارا محسن ہے بلکہ ہمارا دشمن نہیں۔ الیار کہتا ہے، یونیورسٹی میں ایسے لیکچر بہت سارے سن چکا ہوں، اب جلدی سے مجھے سب کچھ بتاؤ ورنہ تمہیں اوپر پہنچنے میں مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ نثار اپنی جان کے خوف کے ساتھ سیٹھ موسیٰ کے خلاف وہ تمام ثبوت دے دیتا ہے جو اسے معلوم ہوتے ہیں اور الیار اپنے دوست کے ذریعے وہ سارے ثبوت ریکارڈ کر لیتا ہے۔ دوستو، دوسری طرف رات کو اسلم صاحب پیا کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، پیا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پیا کہتی ہے، جی بابا میں سن رہی ہوں۔ اسلم صاحب کہتے ہیں، پیا جس مشکل وقت میں سانول نے ہمارا اور تمہارا ساتھ دیا اس وقت کوئی اپنا بھی ایسا ساتھ نہیں دیتا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارا رشتہ سانول سے طے کر دوں گا۔ یہ سن کر پیا ایسے رد عمل دیتی ہے جیسے اس کی سانس ہی رک گئی ہو۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ کہتی ہے، بابا میں ماضی کے تلخ فیصلوں سے بہت کچھ سیکھ چکی ہوں جن کا مجھے افسوس بھی ہے، اور جہاں تک میرے اور سانول کے رشتے کا تعلق ہے اب آپ کو جو بہتر لگے وہی کریں۔ اسلم صاحب کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، میں بہت جلد تمہارا اور سانول کی شادی کرا دوں گا۔ اگلے دن الیار پولیس کو ساتھ لے کر اپنے گھر سیٹھ داؤد کو گرفتار کرانے پہنچ جاتا ہے۔ پولیس کو دیکھ کر سیٹھ داؤد حیران رہ جاتا ہے اور الیار سے پوچھتا ہے، الیار یہ سب کیا ہے؟ الیار کہتا ہے، بابا یہ سب آپ کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ سیٹھ داؤد کہتا ہے، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم میرا ساتھ چھوڑ کر میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو۔ الیار جواب دیتا ہے، بابا یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے اور میں حق کا ساتھ دوں گا۔ پولیس آگے بڑھتی ہے تو سیٹھ داؤد کہتا ہے، مجھے گرفتار کرنے کے لیے ثبوت دکھاؤ۔ انسپکٹر کہتا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر الیار اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہے اور سیٹھ داؤد کے سامنے وہ ویڈیو چلا دیتا ہے جس میں نثار سیٹھ داؤد کے خلاف بیان دے رہا ہوتا ہے اور اس کے تمام کالے کرتوتوں کی فہرست بیان کر دیتا ہے۔ ویڈیو دیکھ کر داؤد بھی بے بس ہو جاتا ہے اور پولیس اسے گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ الیار کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو اس کی ماں اسے زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ دوستو، ادھر الیار پیا کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اس کے محلے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ادھر پیا سانول کو اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں بتانے آ رہی ہوتی ہے۔ سانول ڈبو پر اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف ہوتا ہے۔ پیا سانول سے کہتی ہے، سانول مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سانول کہتا ہے، جی پیا جی بتائیں کیا بات ہے؟ پیا کہتی ہے، یہ بات سن کر پتہ نہیں تم کیا رد عمل دو گے، اس لیے پہلے ہی کہہ دیتی ہوں کہ بات سن کر زیادہ خوش مت ہونا۔ سانول کہتا ہے، آپ بات کو گھماؤ مت، جو کہنا ہے سیدھے سیدھے کہو۔ پیا کہتی ہے، بابا نے میرا اور تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر سانول کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں اور وہ حیرت سے پیا کو دیکھنے لگتا ہے، پھر کہتا ہے، لیکن پیا جی آپ تو الیار سے محبت کرتی ہیں۔ پیا جواب دیتی ہے، میں کرتی تھی مگر اب نہیں اور میں اپنے ماضی کے فیصلوں پر پہلے ہی شرمندہ ہوں۔ بابا نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر خوشی سے ہوں اور راضی بھی ہوں۔ سانول کہتا ہے، مگر پیا جی میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں۔ ہمارا رشتہ صرف دوستی کا ہے اور آپ کا اس دوستی کی بنیاد پر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہ کریں۔ آپ صرف اپنے بابا کی بات رکھنے کے لیے مجھ سے شادی پر راضی ہو رہی ہیں مگر آپ میرے جیسے انسان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ دوستو، الیار یہ سب دور کھڑے ہو کر سانول اور پیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور خاموشی سے اپنے غصے کو قابو کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی یہاں تک کی کہانی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔